آخری بات سن لیجیے، میدان جنگ میں آج لوگ کہتے ہیں نا وہ تلواروں کی لڑائی کی جنگ تھی، اور آج زبان سے اور تحریر سے جنگ ہے. وہ بھی جنگ تھی دشمنان اسلام سے، گستاخان رسول سے، اور آج یہاں بھی وہابیوں دیوبندیوں سے ہماری جنگ ہے، اور یہ جنگ تھی، ہے اور رہے گی، ہے نا. تو اب لوگ کہتے ہیں آج کیا الزام لگاتے ہیں؟ خود تو جواب دینے کی طاقت نہیں، رد کرنے کی طاقت نہیں، بولنے کی طاقت نہیں. جب حق والے بولتے ہیں وہابیت اور دیوبندیت کا رد کرتے ہیں تو صلح کلیوں کی تکلیف ہوتی ہے. صلح کلیوں کی تکلیف، یہ تو گالی بک رہے ہیں، یہ تو برا کہہ رہے ہیں، یہ تو ایسا کہہ رہے ہیں. ابے یہ گالی نہیں ہے، سنت صحابہ ہے. میدان جنگ میں جب عروہ بن مسعود ثقفی، جب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، میدان بدر میں کافروں کی طرف سے تھے، بعد میں اسلام لے آئے تھے، وہ آئے اور ایک جملہ کچھ ایسا مفہوم تھا، کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ ان پر بھروسہ کر رہے ہیں، یہ اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو پھر کون ساتھ دے گا؟ جس طرح کا جملہ تھا اللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق کو جلانا گیا. آج کہتے ہو مسجد میں ممبر رسول پر، ابے یہ ممبر رسول ہے، وہاں خود رسول تھے. اور کیا جواب دیا تھا؟ امسس بزر اللہ، امسس بزر اللہ. بتوں کے اندر کافروں کے وہاں دو طرح کے بت ہوا کرتے تھے، ایک مردانہ اور ایک زنانہ، ہے نا. تو لات ان کے بتوں میں سے ایک بت کا نام تھا، وہ زنانہ بت ہے نا، تو اس کا نام لات تھا. بزر کہتے ہیں شرمگاہ بت. تو انہوں نے جواب دیا صدیق اکبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فرمایا جا تو ایسی بات کر رہا ہے نبی کے صحابہ کے بارے میں، جا کر کے لات کی شرمگاہ چوس. ہمارے نبی کے صحابہ ایسے نہیں جو ساتھ چھوڑ دے. نبی کی موجودگی میں جواب دیا. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ گالی کیوں بک رہے ہو، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، یہ گندے الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہو. نبی جانتے تھے یہ میرا اظہار اقرار، ایسا میری محبت سرشار ہے کہ یہ نکل رہا ہے تو میری محبت میں نکل رہا ہے. لہٰذا اسے گالی نہیں کہا جائے گا، اسے محبت رسول کا نمونہ کہا جائے گا. گستاخی کرنے والے کو اس طرح کا جواب دے گا گالی نہیں ہے، یہ عشق رسول کی پہچان ہے. تو آج اگر وہابیوں کو مردود کہا جائے، خبیث کہا جائے، شیطان کہا جائے، اور سورج کہا جائے، کتا کہا جائے، بندر کہا جائے، تو یہ گالی نہیں ہے، بلکہ میں بتاؤں وقت نہیں، ورنہ میں بھی بتاتا. گستاخ رسول کو شیطان قرآن میں کہا گیا، گستاخ رسول کو گدھا قرآن میں کہا گیا، گستاخ رسول کو جو ہے مردود قرآن میں کہا گیا ہے، گستاخ رسول کو حرامی قرآن میں کہا گیا ہے، گستاخ رسول کے منہ کو سورج جیسی تھوتنی قرآن میں کہا گیا ہے، گستاخ رسول کو خبیث قرآن میں کہا گیا ہے. یہ قرآن میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے. اذا خلوا الى شیاطینہم، شیطان کہا کہ نہیں کہا؟ قرآن پاک میں ہے. سلسلوا الخرطوم، قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ عتل بعد ذلک ظلیم، قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود، یہ قرآن نے کہا کہ نہیں کہا؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں پر خبیث اور طیب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. دشمنان رسول کو خبیث اور مسلمانوں کو طیب کہا گیا ہے. یہ قرآن نے کہا ہے. قرآن نے جو گدھا بھی کہا ہے، مثل الحماری کمثل الحماری یحمل اسفارا، یہ قرآن نے کہا ہے. کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتا بھی قرآن نے کہا ہے. گستاخ رسول کو کتا بھی قرآن نے کہا، گستاخ رسول کو گدھا بھی قرآن نے کہا، گستاخ رسول کو سور کے منہ کو سورج جیسی پھٹنی بھی قرآن نے کہا، گستاخ رسول کو حرامی بھی قرآن نے کہا، گستاخ رسول کو مردود بھی قرآن نے کہا، گستاخ رسول کو شیطان بھی قرآن نے کہا. تو یہ گالی نہیں ہے، یہ سنت قرآن ہے. خانقاہ حشمتیہ نے کسی سنی کو ایسا کہا ہو تو بتاؤ. وہابیت کو کہا جاتا ہے، یہ غلط کرنے میں کہا گیا ہے نا. یا پھر جو صلح کلی ہے یہ کہا گیا ہے نا، کسی سنی عالم کو کہا گیا ہو تو بتاؤ. کسی سنی عالم کو کہا گیا ہو تو بتاؤ. جب کوئی دین میں غداری کرتا ہے، گمراہیت پھیلاتا ہے، تو اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو اگر انہیں کہا جائے تو تمہیں تکلیف ہو.